السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
إنك رؤوف رحيم. ہمارے قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا کہ صحابہ اکرام واجب الاحترام ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ اور آج آپ سنیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع اور ان کی گستاخی کرنے والوں کا عبرتناک انجام۔ ہماری صحابہ اکرام سے عملی محبت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر یقین رکھیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ ملے ہوئے، جن کا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور انہی کو قرآن مجید نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی جماعت۔ محترم سامعین، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، جس کا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، المتوفی 110 ہجری تک، یہ آخری صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور 110 ہجری کو آخری صحابی اللہ کے پاس ملاقات کرنے والے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے ساری میرا اور آپ کا منہج، عقیدہ، مسلک، مذہب یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے جنتی، یہ سارے کے سارے اہل ایمان ہیں۔ اور اب ان کی شان میں ہم ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، تنقیص نہیں کر سکتے، تنقید ان پہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ہم ان کی ذات کے بارے میں غلب بھی نہیں کرتے کہ ان کا رتبہ نبیوں سے بڑھاتے، نہیں، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے مسلک حق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان کو اعتدال میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی مانے، جنتی مانے، اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں، اور شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا نہ کہو، ان کی شان میں کمی نہ کرو۔ کیوں؟ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ایک صحابی جو ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، مقام و مرتبہ والا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اگر وہ ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مٹھی جو اور ان کا آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، جو 5-7
किलोमीटर लंबा चौड़ा ओहद पहाड़ इतना ऊंचा है उतना ही नीचे है, और उसके बराबर सोना खर्च करना मेरा और आपका या पूरी कायनात का, उनके रसूल कायनात ने फरमाया मुट्ठी भर जौ खर्च किए हुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। उनका मुट्ठी भर जौ खर्च करना तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका सदका खैरात इबादात उनकी कबूल की हुई। और सुन लें, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मन सब्बा असहाबी, जिसने मेरे किसी एक सहाबी के बारे में ज़ुबान दराजी की, अपनी ज़ुबान को बेलगाम किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन, अल्लाह की उस पर लानत, फरिश्तों की उस पर लानत, और तमाम जहान वालों की उस पर लानत। वो मलऊन तरीन शख्स है, उसका ये इबरतनाक अंजाम दुनिया में भी है कि दुनिया में वो ज़िंदगी गुजारेगा तो मलऊन बनकर, और आखिरत में आएगा तो अल्लाह की रहमत से दूर रहेगा। अल्लाह उसे अपनी रहमत से हमेशा हमेशा दूर रखेंगे। कौन है ये अपनी ज़ुबान को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आले बैत आले अतहार की शान में तनकीस करने वाला था, नासबी और राफजी ये था, और इसने नासबियत की ज़िंदगी गुजारी है, बेईमानी की ज़िंदगी गुजारी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुस्ताख सहाबा का ना नफल कबूल करते हैं ना फ़र्ज़ कबूल करते हैं। इस पर फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत और तमाम जहानों की लानत। ला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामति सर्फ़म वला अदला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करते ऐसे गुस्ताख की कोई नेकी, छोटी हो या बड़ी हो, नफली हो या फ़र्ज़ी हो, गुस्ताख सहाबा की कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करते। इससे बड़ी बदबख्ती और बदनसीबी और क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके आमाल जो इसने अच्छे किए होते हैं उनको भी अल्लाह कबूल करते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छों के बारे में ज़ुबान को बेलगाम किया था। तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए और फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर जहर उगलने वाला और ऐसे कलिमात जो उनकी शान में गुस्ताखी का सबब बनने वाले हैं, वो एक जुमला क्यों ना हो, वो बड़ा जुमला क्यों ना हो, मैं आपको बात बताते चला जाऊँ और मसला भी समझाते चला जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को कहा, ये अगर जुमला जो तूने दूसरी बीवी के बारे में कह दिया है और वो जुमला उसकी शान में कमी का बायस है, अल्लाह ने उसकी बनावट और सजावट जैसे बनाई है, आप कौन होती हैं कि ऐसा कलमा उनकी बारे में कहें। अगर ये जुमला तेरा समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर सारे का सारा कड़वा हो जाए। अपनी ज़िंदगी में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में कभी ग़ीबत नहीं करने दी, कभी चुगली करने नहीं दी, बल्कि आपने तरबियत उनकी ऐसी की है कि आप मुअल्लिम कायनात थे, आप मुहसिन कायनात थे, आपने तरबियत की अपने सहाबा की, वो तलमीज़ थे, वो आपके पहले शागिर्द थे, वो वही इलाही के मुखातिब थे। आपने उनको मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, सहाबा ला यदखुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर फसादी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुल जन्नत क़त्तात, कता ताल्की करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अपने हमसाओं को तंग करने वाला मोमिन नहीं है। मोमिन का काम नहीं है कि लैसल मुमिनु बित्ताआन वलल लाआन वलल फाहिश वलल बज़ी। मुझे और आपको भी यही पैगाम दिया कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ना गाली देते थे, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत ऐसी की थी कि गालियाँ देने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे मानने वाले गालियाँ नहीं देते। मोमिन जो होता है वो ताने नहीं देता, मोमिना औरत ताने नहीं देती, और मोमिन बेहयाई के और फजूल गोई और इसी तरह वो जो बुरी बात है वो कहने वाला नहीं होता, फहाशी को फैलाने वाला मोमिन नहीं होता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें ये पता चलता है कि किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसारों को, अपने जान नशीनों को
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر کے ان کو گالی سے، ان کو لعن طعن سے دور رکھا ہے۔ محترم سامعین حضرات، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کیا کریں اور ان کی عزت کا دفاع کیا کریں۔ سنیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابہ، اگرچہ ان کا کوئی اختلاف اجتہادی تھا، اللہ رب العزت نے ان سے درگزری کا معاملہ کر لیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا منہج ہے، میرا جو آپ کا مسلک ہے، میرا جو آپ کا مذہب ہے، اس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مشاجرات صحابہ جو ان کا آپس میں باہمی اختلاف تھا وہ اجتہادی تھا، اور اللہ رب العزت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن اتار کر انہیں یہ گارنٹیاں دے دی ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق میں نے تم سے درگزر کر لیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے دلوں کا امتحان دے کر، ان کے سینوں کا امتحان دے کر، ان کی نیتوں کا امتحان دے کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ کہ میرا اور آپ کا مسلک کیا ہمیں درس دیتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ یہ کہنا کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے، یہ کہنا کہ وہ جنتی نہیں ہیں، یہ اللہ کے کلام کا انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار ہے۔ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھانا نبی پر انگلی اٹھانا ہے، صحابہ اکرام پر طعن کرنا اللہ رب العزت کے انتخاب پر طعن کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے رسول کے لیے، پھر اللہ پر آپ طعن کر رہے ہیں۔ پتہ چلا گستاخ رسول جو ہوتا ہے، گستاخ صحابہ جو ہوتا ہے، گستاخ اہل بیت جو ہوتا ہے، وہ رسول کا بھی نافرمان ہے، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، قرآن کا بھی وہ منکر ہے، وہ فاسق ہے، زندیق ہے۔ اللہ رب العزت ایسے فسادی کو پسند نہیں کرتے۔ مالک افضل السماء نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے واللہ لا يحب المفسدین، میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، وہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر چڑھے ہوئے مسواک کے لیے، اور آتی ہے بریک پنڈلیاں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کر تھوڑا سا مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اے اللہ کے رسول، آج آپ کے یاروں نے جانثاروں نے میری پنڈلیوں پر تھوڑا سا ہنسی مذاق مسکرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو، عبداللہ بن مسعود اتنا قیمتی صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، اس کی پنڈلیاں کل قیامت کے دن ایک ترازو میں رکھی جائیں اور اور پہاڑ کو ایک ترازو میں رکھا جائے، اس کا اتنا مقام، اس کا اتنا وزن ہے کہ احد پہاڑ جو ہے جو 5-7 کلومیٹر لمبا، 5-7 کلومیٹر اوپر بلائی کے اوپر ہے، نیچے بھی اسی طرح ہے، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اللہ رب العزت نے اس سے بھی زیادہ وزنی بنا دی ہیں، اس کا شان اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ایک صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے نہیں دے رہے، طعن نہیں کرنے دے رہے، مجھے اور آپ کو کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ میں اور آپ گستاخ صحابہ کی مجلسوں کو سنتے پھریں اور اپنے امام کو پاؤں پہ لگاتے پھریں؟ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو بے لگام کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، جو سامنے آتا ہے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم تفریق نہیں کر سکتے، ہم ان کو بس نبی کا امتی مانتے ہیں، نبی کے جانثار جانتے ہیں، اہل ایمان جانتے ہیں، جنتی جانتے ہیں، یہی ان کی پہچان ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ اسی پر ہی ہمیں
اتفاق کرنا چاہیے. اگر ہمارے سامنے کوئی بحث کرتے میرا اور آپ کا حق بنتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تربیت دی ہے کہ جب میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقید کر رہا ہو, کوئی تنقید کر رہا ہو, کسی بات کا کوئی ذکر کر رہا ہو, ہنسے سائی کر رہا ہو, تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ ان سکو رک جاؤ, اس کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو. میں سناتا ہوں واقعہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا. کہتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں کوفہ کا گورنر مقرر ہوا. میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا, حاکم وقت بھی تھا, نماز بھی پڑھایا کرتا, امام بھی ہوں بیک وقت, حاکم وقت بھی ہوں. اس نے مقرر کیا ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کوفہ والوں نے جنہوں نے ہمیشہ اصحاب رسول سے وفا نہیں کی ہے, اہل بیت سے وفا نہیں کی ہے, اور انہوں نے شکایت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے. میں نے سوال کیا سعد بن وقاص سے, سعد بتائیں آپ نماز کیسی پڑھاتے ہیں؟ کہا میں وہ نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے, جس طرح انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن مجید کے پہلے مخاطب تھے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے نماز انہیں سکھائی تھی جو صحابہ کرام جن کو لقب ملا ہے, اور قرآن انہیں سکھایا تھا, دین انہیں سکھایا تھا, ایمان انہیں سکھایا تھا. کہ پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتا ہوں, دوسری رکعت میں تھوڑی کم کرتا ہوں. یہی نماز رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. کہا میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں, مختلف مسجدوں میں ایک بندے کو بھیجا جا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھ کے ہو کیسا گورنر کیسا حاکم ہے. سبھی نے اچھے کمنٹ کیے کہ بہت اچھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں, بڑے ہی محسن ہیں. ایک بندہ جو ابسا میں رہنے والا جس کا نام اسامہ بن قتادہ ہے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ سعد بن ابی وقاص ان کی شان میں تنقید کرنے والا یہ کوفی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہ تو وہ جہاد کرتے ہیں, نہ مال سے طرح تقسیم کرتے ہیں, اور نہ ہی اور وہ عدل کرتے. ان کے پاس کوئی فیصلہ ہے, نہ عدل کر سکتے ہیں, نہ مال تقسیم اچھا کرتے ہیں, نہ جہاد کرتے ہیں. تین باتیں کی. صحابی رسول کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مومن مردوں کو, مومنات عورتوں کو بغیر کسی دلیل سے تکلیف دیتے ہیں. زبان درازی سے, بے زبان ہو کر, زبان بے لگام کر کے تقریر اور تحریر کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچاتے. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا, بہتان لگاتے گناہگار ہیں واضح طور پر. سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کر کہا سن لو میں تین دعائیں کرتا ہوں, اللہ عدل عمرہ تیری عمر کو لمبا کر دے, عدل فقرہ تیرے فقر فقیری کو لمبا کر دے, اور مجھے اپنی زندگی میں کسی فتنے میں مبتلا کر دے. کہنے والے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بوڑھا ہو گیا, شیخ کبیر, بہت بوڑھا, کمر جھک گئی, اس کی یہ جو پلکیں تھی یہ نیچے آ گئی, اور یہ پلکیں اٹھا کر ایسے چوکوں چراغوں میں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں پر نظر اٹھایا کرتا. یہ بوڑھا اور یہ ساتھ کہا کرتا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے, انہوں نے میری زندگی میں نے ان کے اوپر زبان درازی کی تھی, اور مجھے انہوں نے یہ بد دعا دی تھی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے, تیری عمر لمبی ہو, تیرا فکر فاقہ لمبا ہو, اور تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے. لوگ اس شیخ کبیر جو بوڑھا ہو چکا تھا, ضعیف العمر, جو ابھی تک بھی شیطان کوڑی سے باز نہیں آتا تھا, فتنوں میں مبتلا ہو کر مرا. حضرات یہ ہے صحابی ایک کا واقعہ کہ جس کا عبرتناک انجام دنیا کی زندگی میں ہوا. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں. سیدنا سلطین ہمارے بڑے پیارے خطیب ہیں جماعت کے, کہنے لگے خطبات اہل حدیث میں لکھتے ہیں کہ میرا ماموں سکا ماموں جب مرا تو لوگ جنازے پر
بیٹھے ہوئے اس کی زندگی کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس دو کتے تھے، ایک کا نام نعوذ باللہ اس نے عمر اور دوسرے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ جب آتا تو اس طرح کے الفاظ کہتا، نازیبہ کلمات ابو بکر حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا کرتا، جب مرا میں جنازے پہ گیا اور جنازے سے پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کتے کی آواز نکالا کرتا تھا۔ جس نے اپنی زندگی میں دور حاضر کا یہ واقعہ سنانے والے ابھی تک زندہ ہیں، کتے کی آواز بھونکتا بھونکتا مر گیا۔ مردود جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرنے والا تھا۔ اب میرا اور آپ کا صحابہ کرام سے عملی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے انہیں دل و جان سے محبت کریں، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اسوہ حسنہ، جو انہوں نے اچھی باتیں کی وہ اپنائیں کہ میرا اور آپ کا وتیرہ بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، لا تسبوا الاموات، محرم کا مہینہ ہو، ذوالحج یا ذوالقعدہ کا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی سال ہو، آپ نے جانے والے جو مردہ ہو چکے ہیں، میت بن چکے ہیں، اللہ کے پاس جا پہنچے ہیں، لا تسبوا الاموات، اپنے مرنے والوں کو جو مر چکے ہیں انہیں گالی نہ دیا کرو، ان کی برائی بیان نہ کیا کرو، بلکہ اچھائی بیان کیا۔ یہ مسئلہ اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کریں۔ ہمارا اب کوئی مسلمان دنیا میں رہنے والا عام مسلمان، ہمیں اس کا بھی عزت احترام کرنا چاہیے، تو وہ ہے ان کی شان میں جو قرآن اترا ہے۔ تو لا تسبوا الاموات، اگر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں جو دنیا سے جا چکے تو ان کے زندوں کو آپ تکلیف دیتے ہیں، وہ پا چکے ہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی مغفرت فرمائے، ہر ایک کے درجات بلند فرمائے۔ سبحان ربک رب